अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान ने 2 दिन पहले एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का एक तल्ख़ इंटरव्यू दिया है एक मारूफ अमरीकी चैनल को, और इस इंटरव्यू के ज़रिए इमरान खान ने अपना मुकदमा, अपना नैरेटिव भरपूर अंदाज में वेस्टर्न मीडिया के सामने, वेस्ट के सामने और अमरीकियों के सामने, ख़ासतौर पर अमरीकी पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके सामने मुकदमा पेश किया। और उसमें इस इंटरव्यू से 2-3 अहम चीज़ें निकलती हैं, अहम इशारे हैं, अलामात हैं, उन पे हम बात करते हैं। पहले ये कि इंटरव्यू लिया किसने है। मेहदी हसन एक मारूफ इंडियन बॉर्न जर्नलिस्ट हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। बाद में अल जज़ीरा में काम करते रहे, अल जज़ीरा इंग्लिश के लिए काम करते रहे, फिर उन्होंने अमेरिका जाके वहाँ पे अपनी पॉडकास्ट शुरू किया, वहाँ से एमएसएन के लिए काम करते रहे। एमएसएन मारूफ आपको याद होगा कि न्यूज़ वेबसाइट भी है और चैनल भी है। अब इन्होंने एमएसएन बीसी, एमएसएन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एमएसएन बीसी चैनल है, एक मारूफ अमरीकी चैनल, उसके लिए एक प्रोग्राम करते हैं और खासे पॉपुलर हैं वहाँ पे। इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, और अपने तीखे सवालात, तेज़ नोकीले कांटेदार सवालात की वजह से मेहदी हसन मशहूर हैं। फ़लस्तीन इशू पे, गज़ा इशू पे, कई जगहों पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने बहरहाल कई जगहों पे इनके बारे में शोहरत है कि ये अपने सवालात से अगले को नॉकआउट कर देते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि डीप पॉकेट्स हैं इसराइल की, तो उस पर काफ़ी अमरीकी मीडिया में काफ़ी एहतजाज हुआ था। बल्कि CNN की जिस न्यूज़कास्टर जो एंकर जो उनका इंटरव्यू कर रही थी शाह महमूद कुरैशी का, उसने भी कहा था कि एंटी सेमिटिज़म है, यानी एक सामियत दुश्मनी जिसे कहा जाता है कि यहूद एंटी ज्यूज़ एक सेंटिमेंट्स, एक स्टेटमेंट करार दिया था। तो उस वक्त मेहदी हसन का भी उसमें भी कंट्रोवर्सी थोड़ी शाह महमूद कुरैशी से हुई। खैर, इमरान खान का इन्होंने इंटरव्यू किया और काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान के मुखालिफिन के उनको काफ़ी तेज़ सवालात होंगे। अच्छा इंटरव्यू था, तेज़ सवाल थे, डायरेक्ट क्वेश्चन किए और इमरान पे कई जो इल्ज़ामात दोहराए। लेकिन इमरान खान ने इस इंटरव्यू में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो आजकल उनके पास टाइम खासा है, तो वो रोज़ाना अपना वो एक तकरीर भी करते हैं जिससे उनके जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान अपना यूट्यूब पे वीलॉग कर रहे हैं अपना डेली। तो खैर, वो बोल बोल के तकरीरें कर कर के, और वो इस तरह के इंटरव्यूज़ भी हज़ारों दे चुके हैं, काफ़ी माहिर हैं। तो अच्छी तैयारी करके इन्होंने मेहदी हसन को अच्छे खासे माकूल और मुदल्लिल जवाब दिए। इसमें मेहदी हसन ने पहले एक तो उसने बात की ही अपनी स्पीच में ही, उन्होंने ये बात पहले जो इंट्रो था उसमें ही कहा कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा रखी है मीडिया पे कि इमरान खान का नाम ना आए, नाम भी ना आए। तो बहरहाल कुछ चीज़ों में उसने इमरान खान के हक़ में थोड़ी सी की। लेकिन जब उसने बात की इमरान खान से, उन्होंने सवाल जो किया, एक सवाल उनका ख़ास तौर पर इमरान खान से था कि आप आज एक तो उन्होंने अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि आपने अमरीकी साजिश का, और आपने कहा कि अमेरिका ने ये हुकूमत बदलाई मेरी, और आज फिर आप अमरीकियों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस बात करते हैं। ये खासा ट्रिकी सवाल था कि इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये बात कही जा रही है कि वो साइफर को उन्होंने इस्तेमाल किया, अमरीकी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया कि अमेरिका ने, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट करार दिया PDM को, सब चीज़ों को, और एक तासर दिया कि रजीम चेंज की पीछे अमरीका है। और फिर बाद में यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा अब वो अमरीकियों को इन्वॉल्व करके चाह रहे हैं किसी तरह, जो उन पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात, गहरी गंभीर मुश्किलात आने वाली हैं, लग रही हैं, उनसे निकलने के लिए वो अमेरिकन हेल्प चाह रहे हैं, अमेरिकन डेमोक्रेट्स की हेल्प चाह रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम, ये उन्होंने बात की इमरान खान को। इसमें इमरान ने बड़ा स्ट्रेट अवे और कैटेगोरिकली कहा, देखें वो साइफर वाला इशू था और अमरीकी सफारतकार हैं, उस सफारतकार ने वो बात की और वो एक ऑफिशियल बात है, और वो मैंने वो साइफर रखा, कैबिनेट के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, और पाकिस्तान ने ऑफिशियल उस पर प्रोटेस्ट किया। तो उनका कहना था, मकसद ये बताना था कि वो साइफर तो एक फैक्ट है, अमर वाक़या है, ऐसा नहीं है कि साइफर ना हो। तो लेकिन फिर इमरान ने बड़ा ही क्विकली और बड़ी चाबक दस्ती से कहते ना कि ये सारी बातें चले, ये छोड़ें, ये पीछे की बातें, ये मैं आगे। उन्होंने कहा बात ये है कि मैं अमेरिका से सिर्फ ये चाहता हूँ, अमरीकियों से, कि वो एक अपने जो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे, डेमोक्रेसी की बुनियाद पे, और जमहूरी कदरें हैं उनके बुनियाद पर सपोर्ट करे। मेरे साथ जो हो रहा है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, गलत है, और वो ज़ाहिर बात है मेरे फंडामेंटल राइट्स मेरे जब्त किए हुए हैं, मेरे पॉलिटिकल कारकुन 10,000 लोगों को पकड़ा हुआ है, और इस तरह के करके उन्होंने अपना एक अपने चार्जशीट, अपना नैरेटिव पेश किया। उससे मुझे दो बातें नजर आई
ایک تو یہ اسی طرح کی ہم نے اسپیچز یا انٹرویوز جب آتے ہیں ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کی بھی دیکھی، خاص طور جب ایگزائل میں تھے، تو وہ جب اس طرح کا آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو انٹرنل یعنی ملک کے اندر کسی قسم کی ریلیف کی امید نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی بھی قسم کی انٹرنل پولیٹیکل پاور سے یا کہیں پہ بھی کوئی مذاکرات سے کوئی چانس سب ختم ہو چکے ہیں، کوئی امکان نہیں کہ آپ کو اندر سے کچھ مدد مل سکے پولیٹیکل سسٹم سے یا کہیں سے بھی. اور آپ پھر باہر والوں کے لیے آپ ایک نیریٹو بنا کے آپ اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور جمہوریت اور فنڈامنٹل رائٹس اور ان چیزوں کی بنیاد پر آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں، یعنی آپ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب چیزیں راستے بند ہو گئے ہیں. ایک تو مجھے یہ لگا کہ بینظیر بھٹو کے اور عمران خان کی اس طرح کی چیزوں میں مماثلت نظر آئی. فرق یہ تھا کہ بینظیر بھٹو باہر تھی اس وقت جنرل ضیاء کے دور میں بھی اور پھر بعد میں بھی باہر تھی، تو ان کے لیے آزادی. عمران خان پہ جیل کے خطرات بہت منڈلا رہے ہیں اور یہ ہے کہ شاید اس انٹرویو کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کو بہت زیادہ وقت نہ دیا جائے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک تیزی کے ساتھ مہارت کے ساتھ اور ایک بھرپور زوردار انداز میں اپنا کیس پیش کیا ہے، اگر اس طرح کے 2-4 انٹرویوز ان کے BBC اور CNN اور اس طرح دوسرے جرمن یا فرینچ اس طرح کے چینلز پہ ہیں، تو ویسٹرن میڈیا میں بھی ویسٹرن رائے عامہ اور اس پہ جو پاور کاریڈورز ہیں اس پہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ان کو زیادہ مہلت نہیں ملے گی، وقت ان کے لیے تھوڑا کم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ مہدی حسن نے کہا کہ آپ اس فوج پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کل کو آپ اسی 2018 میں کسی فوج کی مدد سے ہی آئے تھے. عمران نے بڑا اس پہ اسٹیٹ میں پہلی دفعہ یہ موقع دو ٹوک موقع ہے، اس سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹری ایک طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک ریئل فیکٹ ہے، آپ اس سے ہاتھ ملائے بغیر آ نہیں سکتے، آپ کو اس سے بات کرنی پڑتی ہے. تو میں بھی مجبور تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے سپورٹ کیا ہو. عمران کا نیریٹو یہ تھا کہ میری سیٹیں الٹا کم کی گئیں، مجھے کمزور تاکہ میں الائج کے ساتھ. اور بعد میں ایک سوال اس نے پوچھا کہ ریگریٹ کیا ہے تو آپ کو، تو آخر میں جو سوال تھا تو عمران نے یہ بھی کہا کہ ریگریٹ مجھے یہ تھا کہ مجھے اس وقت کسی تھوڑی اکثریت کے ساتھ، چند سیٹوں کی اکثریت اور کمزور الائج کے ساتھ مجھے بلیک میل ہونے کی بجائے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. خیر، عمران خان کو اس نے مہدی حسن نے 2-3 بار سوال یہ کیے کہ آپ نے خود بھی تو یہ سب کام کیے، آپ کے دور میں پولیٹیکل پریزنر ہوئے، آپ کے دور میں میڈیا پہ ہوا پابندی ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، تو آپ آج کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے. ایک تو سچویشن بالکل ایسے نہیں. عمران نے مطیع جان کا نام لیا، اس نے کہا مطیع جان کو ایک صحافی سے ایسا ہوا، اسے اٹھایا گیا تو میں نے اس پہ نوٹس لیا اور پوری کوشش کی، اور اگلے دن وہ واپس آ گیا، ایک دن کے اندر ہی واپس آ گیا ودن 24 آورس. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ بھئی میڈیا پہ اس طرح کر کے بالکل ہر چیز بند ہو جائے یا کسی کا نام. اس نے کہا کہ اپنے نواز شریف کا نام لینے کو کبھی آپ روکا گیا. تو عمران خان کا ویسے یہ میرا خیال ہے نواز شریف کی نام لینے کی پابندی اس طرح نہیں تھی جس طرح آج عمران خان کی پابندی ہے. لیکن عمران کا موقع بڑا اس میں دلچسپ تھا، اور وہ چونکہ اس کو ایڈوانٹیج اس بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب فلڈ چونکہ وکٹم ہیں. عمران نے کہا کہ وہ تو سرٹیفائڈ وکٹم کہہ رہا ہوں کہ وہ کنوکٹیڈ ہے نواز شریف صاحب. تو عمران نے کہا وہ تو ایک سرٹیفائڈ کنوکٹیڈ ہے، یعنی ان کو عدالت سے سزا ملی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی ہوئی، نااہل قرار دیا ہوا ہے. تو جب ایک بندہ اور پھر ان کو دوسری عدالت سے سزا ملی ہوئی ہے، تو روز نے سمہاؤ اپنے میڈیکل رپورٹس مینیج کی اور کیا کی اور باہر گیا اور باہر جا کے سب بیماریاں سب ختم ہو گئی چیزیں. تو عمران کا کہنا یہ تھا کہ میرا کمپیریزن نواز شریف سے نہیں بنتا، کیونکہ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے، ایک باقاعدہ سزا یافتہ. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اسے نااہل کیا ہوا ہے اور دوسری عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، اور ایک حساب عدالت اسے سزا بھی ملی ہوئی ہے، پریزن کی سزا ملی ہوئی ہے. تو میرے پر ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا ثابت نہیں ہوا ہے. اور پھر عمران خان کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اس میں، اور میں نے کوئی نیب کیسز میں بنایا ہی نہیں. ان پہ جو کیسز تھے، عمران کی ایک دلیل یہ تھی اپنے دفاع میں، یہ جو کیسز تھے یہ پہلے سے چل رہے تھے دفاع، اور میں نے نہیں کیے، اور میں نے صرف ایک کیس میں لانڈرنگ کیس تھا جس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو یہ سارے کیسز پرانے کیسز تھے، نیب نے جو کیا وہ قانون مطابق کارروائیاں کی. اور عمران نے کہنا یہ تھا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ 10,000 بندوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور خواتین کو پکڑ لیا گیا ہے. عمران بار بار یہ کہتے رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پولیٹیکل کہ وومن اتنی بڑی تعداد میں پولیٹیکل پریزنر بنائی گئی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو نئی ہیں، نیا فینومینا ہے. تو عمران خان نے اس طرح اور بھی 2-3 سوالات کے جواب میں ان کا ایک خاصا مطلب مدلل اور تیز جواب تھے، زوردار جواب تھے. اور اپنا نیریٹو انہوں نے ویسٹرن میڈیا کے سامنے، ویسٹ کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا، چونکہ MSNBC ایک بڑا چینل ہے، وہاں پہ اس کی بڑی اچھی آڈینس ہے. مہدی حسن کا پروگرام بھی کافی دیکھا جاتا ہے. تو امریکی میڈیا میں بھی اس پہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سینسیشن حاصل کرے گا، امریکی سوشل میڈیا میں بھی اور وہاں کی آڈینس میں بھی، خاص طور پہ وہاں پہ جو ڈیموکریٹس پارٹی کے لوگ ہیں جن کی کافی زیادہ اور اسٹرانگ ان کی ایفیلیشن ہے، وابستگی ہے ان کی
ہیومن رائٹس کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اخلاقی قدروں کے ساتھ اور فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ، تو وہ سارے جو ہیں وہ سارے اس انٹرویو سے میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے ارتعاش ایک لہر پیدا ہوگی۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے انٹرویو کے بعد عمران خان کے لیے اسپیس کتنی کم ہوتی ہے اور کس طرح اسے اگلے انٹرویو دینے کے لیے روکا جاتا ہے یا اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اسپیس کم ہوگی۔ عمران خان نے ایک اچھی کامیابی راؤنڈ جیتا ہے زوردار طریقے سے، لیکن ایسی جیت جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ولاگ میں ملتے ہیں آپ سے۔